تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشر ذی الحجہ میں قدم رکھ چکے ہیں، جس کے اندر عمل صالح کرنا، جس کے اندر کار خیر کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس عشرے کے اندر عمل صالح کرنا اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اگر کوئی انسان اس عشرے کے علاوہ 10 دن اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تو وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب نہیں، جب تک کہ وہ انسان اپنے ساتھ اپنے جان اور مال دونوں چیز کو لے کر نکلے اور دونوں میں سے کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عشرہ نہایت عظیمت والا عشرہ ہے، یہ عشرہ نہایت عظمت والا عشرہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس عشرے کے اندر ایک ایک وقت کو، ایک ایک لمحے کو اور اسی طریقے سے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اپنے دوست و احباب کے درمیان بیٹھ کر، اہل و عیال کے درمیان بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ عشر ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے۔ آج عشر ذی الحجہ کی سب سے آخری دن جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، جس دن دنیا کے اندر سارے کے سارے مسلمان جو اللہ رب العالمین کا نام لینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یوم النحر ہمیں اس دن کا یاد دلاتا ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے تو اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیے تھے، تب اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ حکم نازل فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ دکھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہم ہر سال یوم النحر کے دن جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ یوم النحر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں چند چیزوں میں آزمایا، چند چیزوں کے ذریعہ ان کا امتحان لیا تو سارے کے سارے امتحان میں وہ کامیاب نکلے، سارے کے سارے آزمائش میں وہ کھڑے اترے۔ سب سے پہلے آزمائش جو تھی وہ یہ کہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ایسے قوم اور خاندان کے اندر جنم لیے، جو قوم، جو خاندان، جس گھر کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے والد خود بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے اور پھر ان کے لیے رکوع سجود کرتے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوق دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب سمجھنے بوجھنے کے لائق ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ جس کو چاہ رہے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے بات ڈال دیتا ہے۔ وہ تارے کو دیکھتے ہیں اور وہ ٹمٹماتے ہوئے تارے کو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ تارا ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر چاند کو دیکھتے ہیں، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا رب یہ ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نہیں دیا، اگر اللہ رب العالمین ہمیں راہ راست پر نہیں لایا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سورج کو، وہ اپنے آب و تاب کے ذریعہ چمک رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا رب ہے، کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں اپنے قوم کے لوگوں سے، اے میرے قوم کے لوگ، جن جن چیزوں کو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہو، ہم ان سارے کے سارے چیزوں سے بری ہوں، ان سارے کے سارے چیزوں سے الگ ہوں۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو دن اور رات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی توحید کی دعوت جب اپنے قوم کے پاس لے جاتے ہیں، اسی توحید کا پیغام جب اپنے باپ کے پاس لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عابدون، کہتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، جو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن مورتیوں کے لیے تم رکوع سجود کرتے ہو، جن کے لیے مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ بتاؤ تمہارا ان کا کیا تعلق ہے، ان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، تمہارے یہ کیا لگتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں، قوم کے لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تب تو تم اور تمہارے آبا و اجداد سارے کے سارے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی حق بات ہے، کیا کوئی ایسی بات ہے جو اس کے علاوہ ہے، یا آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ استہزاء کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے، قال بل ربکم رب السماوات والارض فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، بلکہ تم سب لوگوں کا رب، ہم تمام لوگوں کا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اسی کا گواہ ہوں۔ اور یہی دعوت جب اپنے باپ کے پاس لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان مورتیوں کے لیے رکوع سجود کیوں کرتے ہیں، جبکہ نہ تو یہ سن سکتے ہیں، نہ تو بول سکتے ہیں، نہ تو نفع نقصان کے مالک ہیں؟ اے ابا جان میرے پاس ایک ایسی بات آئی ہے جو آپ تمام لوگوں کے پاس نہیں آئی ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، میرے اتباع کیجیے، میری بات کو مانیے، آپ راہ راست پر آ جائیں گے، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اے ابا جان کیوں آپ شیطان کی بات کرتے ہیں؟ شیطان تو رحمان کا، اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آپ پر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ولی نہ ہو جائیں، شیطان کے دوست نہ ہو جائیں۔ اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان کہہ کر سمجھا رہے ہیں، لیکن باپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے کے سارے معبودوں کو چھوڑ کر تیرے معبود کی بات کرنے لگیں، تیرے رب کی بات کرنے لگے؟ تو میرے آنکھوں سے اوجھل ہو جا، یہاں سے چلا جا، ورنہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا۔ اور یہی حکم جب قوم کے پاس لے کر گئے تو قوم کے سردار نے بھی یہی حکم نازل فرمایا کہ ان کے لیے آگ تیار کیا جائے، ان کے لیے آگ تیار کیا گیا اور آگ میں انہیں دھکیل دیا گیا۔ قوم کے لوگ قوم کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بات کیجیے اور معبودوں کی بات چھوڑ دیجیے، اے معبودان باطلہ، جن مورتیوں کے تم رکوع سجود کرتے ہو ان کو چھوڑ دیجیے، اللہ رب العالمین کی بات کیجیے۔ لیکن قوم کے لوگ بھی نہیں مانتے ہیں، گھر والے بھی نہیں مانے، قوم کے لوگ بھی نہیں مانے، کوئی نہیں مان رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم ہے رب کائنات کی ہم ان کے معبودوں کے ساتھ، ان کے مورتیوں کے ساتھ ایک چال چلنے والے ہیں۔ اور چال کیا چلتے ہیں؟ جب ان
کے تیوہار کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو سارے کے سارے لوگ تیوہار میں چلے جاتے ہیں، خوشی کے دن خوشی منانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پورا محلہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدے میں جاتے ہیں، ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں پر بت رکھا ہوتا ہے، جہاں ان کے بت رکھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، وہاں پر جاتے ہیں اور سارے کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، کسی کے سر کو قلم کر دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ اور پیر توڑ دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ جب قوم کے لوگ واپس آئیں تو ان بڑے والے بت کی طرف رجوع کریں، انہی سے جائیں پوچھیں کون ہے جس نے یہ سارا انجام کیا ہے۔ جب قوم کے لوگ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے ہاتھ کسی نے یہ حشر کیا ہے، کسی نے ہمارے معبودوں کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں، کسی نے سر قلم کر دیا ہے، جو بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ تو قوم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ایک انسان ایسا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کا برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو لعن طعن کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہی ایسا کیا ہوگا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ لے جاؤ اسے پکڑ کر لے کر آؤ، اسے یہاں لے کر آؤ، تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھیں کہ کس کی اتنی ہمت ہوئی جو ہمارے معبودوں کے ہاتھ پیر توڑ دیا، جو ہمارے معبودوں کے سر قلم کر دیا۔ جب انہیں لے کر آیا جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے قال انت فعلت هذا يا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے میرے معبودوں کے ہاتھ ایسا کیا ہے؟ کیا تو نے میرے معبودوں کے ہاتھ پیر توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بلکہ ان میں تو جو بڑا والا ہے اسی سے پوچھئے، یہی کیا ہوگا، اگر یہ بولتا ہے تو یہی بتائے گا کس نے کیا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ، قوم کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں سب یہی ظالم ہے، اسی کا کام ہے، اسی نے ہمارے معبودوں کے ہاتھ پیر توڑے ہیں، اسی نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے سر شرم و عار سے جھک جاتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہتے ہیں ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ معبود بولتے نہیں، یہ بولنے کے لائق نہیں، ان کے پاس قوت گویائی نہیں، قوت سماعت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تب تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیوں ان کے بات کرتے ہو؟ تم لوگوں پر بھی افسوس ہے اور اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی افسوس ہے جو لوگ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اس کے بعد جب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جاتا، قوم کے لوگ جواب سے عاجز آ جاتے ہیں، تو جس طریقے سے ہر دور کے لوگ جو جابر و ظالم ہوتے ہیں، جب وہ جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تو اپنے سے کمزوروں کو مارنے لگتے ہیں، کمزوروں کو ستانے لگتے ہیں۔ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ جب وہ جواب سے عاجز آ گئے تو بادشاہ نے حکم جاری فرما دیا، بادشاہ نے کہا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، کہ لوگوں ان کے لیے آگ تیار کیا جائے اور آگ تیار کر کے اس آگ میں سے دھکیل دیا جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کی جائے۔ وہ لوگ اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ معبود خود دوسروں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ اپنے معبودان باطنہ کے وہ لوگ خود مدد کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے نہیں کیے، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو جلائے نہیں، انہیں ختم نہ کیے، انہیں موت کے گھاٹ نہ اتارے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ابھی معبودوں کے بات کرتے ہیں، جو معبودان باطلہ کے بات کرتے ہیں، اس سے وہ لوگوں کو پھر لے جائیں گے اور اپنے دین پر قائم کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد جب آگ تیار کیا جاتا ہے، اس آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو میری وجہ سے، جو اپنے گھر بار سے دشمنی مول لیا، جو میری وجہ سے اپنے باپ سے دشمنی مول لیا، جو میری وجہ سے اپنے قوم سے دشمنی مول لیا، بادشاہ سے دشمنی مول لیا، میری وجہ سے اس آگ میں جا رہا ہے، آگ کو حکم دیتا ہے، اے آگ تیرا کام تو ہے، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ تیرے اندر جو بھی جائے وہ جل کر بھسم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، لیکن تیرے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے، تیرے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جو میری وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، میری وجہ سے اپنے قوم سے دشمنی مول لی ہے، اے آگ تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والے ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ دوسری آزمائش یہ تھی، اور تیسری آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی، جب اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بے آب و گیاہ وادی میں لے کر چلے جائیے، تو وہاں لے کر چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر، اور انہیں وہاں چھوڑ کر واپس آتے ہیں، انہیں ایک تھیلا کھجور دے دیتے ہیں اور ایک مشکیزہ پانی دے دیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔
جب کچھ دور پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ کیا ہم لوگوں کو چھوڑ کر ایسے بے آب و گیاہ وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، نہ پینے کے لیے کوئی سامان ہے، نہ کوئی آبادی یہاں پر ہے جو ہماری مدد کر سکے، ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ پھر وہ خود پوچھتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں تب تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور اسی دعا کی بدولت سے آج وہاں پر لوگوں کے دل کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر جائے، اس جگہ پر جائے، لوگ نہ چاہے کر بھی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کیا تھا کہ لوگوں کے دل وہاں تک لوٹائیں، اور آج نہ جانے کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، اور وہاں کتنے لوگ اللہ رب العالمین کی نعمت کھا رہے ہیں لیکن نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے اسی دعا کی وجہ سے۔ اور تیسری آزمائش جو تھی وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب اللہ رب العالمین انہیں نیک اولاد دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں اولاد دے دیتا ہے، جب اولاد بڑے ہو جاتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام، تو اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، بتا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا اس کے سلسلے میں کیا مشورہ ہے؟ بچہ کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جیسا آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے کی تربیت دیکھیے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیٹا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ تو بڑھاپے کی عمر میں آ کر عقل کھو بیٹھے ہیں، کیا کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کہہ کر کہتے ہیں ابا جان کر گزریے جیسا آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان قریب آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گلے پر چھری رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین عرش سے حکم نازل فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا دکھایا۔ تو جو ہم یوم النحر کے دن قربانی کرتے ہیں تو وہی جذبہ جو جذبہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پایا جاتا تھا ہمارے اندر بھی پایا جائے، ریا نہ پایا جائے، دکھایا نہ پایا جائے۔ ہم اللہ رب العالمین کے تقویٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کریں کہ اگر اللہ رب العالمین نے آج ہم سے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر اس سے بڑی کوئی چیز قربانی مانگے تو ہم اس قربانی کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہنسی خوشی ہم اس چیز کو بھی قربان کر دیں گے۔ ہم دکھاوے کے لیے قربانی نہ کریں، ہم اس لیے قربانی نہ کریں کہ جانور ذبح کرنے کے بعد گوشتوں کو خود کھائیں، گوشتوں کو اپنے دوست و احباب کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ ہم ایسا بکرا لے کر آئیں اپنے پڑوسیوں پر فخر کریں کہ ہم نے اتنا مالدار بکرا ذبح کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک قربانی ہمارے لیے نہیں دیکھی ہے، بلکہ قربانی کا موقع صرف یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ پایا جائے، اللہ کی خشیت پائی جائے، اللہ کا ڈر پایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتا صرف تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل کے اندر جو ہوتا ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، کیوں ذبح کیا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں پر فخر جمانے کے لیے ذبح کیا یا پھر اللہ رب العالمین کے تقوی کے لیے ذبح کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے جو ہم جانور ذبح کریں اللہ کی خشیت کے لیے ذبح کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ذبح کریں، ہم دکھاوے کے لیے ذبح نہ کریں۔ وہی جذبہ ہمارے اندر بھی پایا جانا چاہیے جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پایا گیا کہ سارے کے سارے آزمائش میں، سارے کے سارے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرما دیا کہ اب ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، اب ہم آپ کو رہبر بنانے والے ہیں، پیشوا بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب سارے کے سارے آزمائش میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے تو فرما دیا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہے جو وفادار نکلا، جو سارے کے سارے حکم کو من وعن تسلیم کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کا دوست ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، بس یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نصرانی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین نے عرش سے حکم نازل فرما دیا، دونوں کی بات کو توڑ فرما دیا، کہا ما کان
ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العالمین کے بات کرنے والے تھے، اللہ کے کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ یہودی بھی شریک کرتے ہیں، نصرانی بھی شریک کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، وہیں پر نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے بعد گزار تھے۔ اس لیے ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پایا جانا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جذبہ پایا گیا۔ تو آئیے اب یہ دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہے، اور وہ اس خوشی میں موقع میں آ کر جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور ایسے ایسے کام انجام دے دیتے ہیں جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی خوشی کے موقع پر ایسا لباس زیب تن کرتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں، اور جو کپڑا، جو پائجامہ، جو پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے اور اس کو پہن کر ایسے لباس میں چلتے ہیں، ایسے انداز سے چلتے ہیں جس سے ان کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہوئی پھرتی ہے کہ ہمارے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، گھمنڈ پایا جا رہا ہے۔ ایسا لباس پہن کر تکبرانہ چال چلتے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو بھی کپڑا، بخاری کی روایت ہے کہ جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جب ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیجامے کو، آپ اپنے ٹخنے کو، آپ اپنے پیجامے اور لنگی اور پینٹ کو ٹخنے سے نیچے کیوں کیے ہوئے ہیں، تو وہ برجستہ بلا کچھ سوچ سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہیں کیے ہیں بلکہ ایسے کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لیکن اگر مان لیا جائے، وقتی طور پر مان لیا جائے کہ وہ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کا دیکھی دیکھا کر رہے ہیں، چاہے اپنے بھائی کا ہو، چاہے اپنے باپ کا ہو، چاہے اپنے محلے کے اندر کسی کا دیکھی دیکھا کر رہے ہوں، لیکن جب یہ سلسلہ انت تک پہنچتا ہے تو کسی کرکٹر یا کسی ایکٹر تک پہنچتا ہے تو اس کے دیکھی دیکھا وہ اس طریقے سے اپنا لباس پہن رہے ہیں، اس طریقے سے اپنا حلیہ بنا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو ستنی فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ رب العالمین کے احکامات خلاف ورزی کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے پیجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، نیچے نہ کریں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، اپنے بعض مرد حضرات عورتوں کے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو مرد عورتوں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان عورتوں پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو عورت مردوں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے عورتیں اپنے ہاتھ میں چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے مرد حضرات بھی اپنے ہاتھ میں کنگن وغیرہ پہن لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ جس طریقے سے عورتیں اپنے گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں، اسی طریقے سے مرد حضرات بھی اپنے گلے میں چین وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے حلیہ بنا لیتے ہیں، اسی طریقے کا لباس پہن لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ان عورتوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو مردوں کے مشابہت اختیار کرتی ہیں، جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، مردانہ چال چلتی ہیں، پیچھے سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا، اس طریقے سے پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئی ہوتی ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مرد ہیں یا عورت، لیکن جب سامنے سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہم کسی کے مشابہت اختیار نہ کریں، ہم اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ تم تکبرانہ چال نہ چلیے، ایسے لوگوں سے نہ ملیے، لوگوں سے گال پھلا کر نہ ملیے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیے، لوگوں کو کمتر نہ سمجھیے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلیے۔ ایک دوسرے کا فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، انسان کو انسان کی اوقات بتاتا ہے اللہ رب العالمین، کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلیے، تکبرانہ چال نہ چلیے، نہ تو تم زمین کے چھاتی کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تو پہاڑ کے بلندی اور پہاڑ کی چوٹی کو پا سکتے ہو۔ اپنے حدود کے اندر رہیے، اپنے دائرے کے اندر رہیے، اپنے آپ کو نہ بھولیے اور ایسے چال مت چلیے، تکبرانہ چال نہ چلیے۔ اللہ رب العالمین انسان کو انسان کی حقیقت کو بتاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر سے تکبر جیسے قبیح بیماری کو ختم کریں اور ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق چلیں۔ اسی طریقے سے دوسری برائی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو ان
کے چہرے پر نورانیت دے رکھی ہے اس کو گٹر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے پر مردانگی جو مردانیاں دی ہے جس کی وجہ سے وہ پتہ چلتا ہے مرد ہیں، اس کو ختم کر کے نہ جانے کیا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سلسلے میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تو سب سے اچھے شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان اپنے آپ کو رب کائنات کی تخلیق میں کمی سمجھتا ہے اور اس چیز کو ختم کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کر دیں گے تو ہم مکمل ہو جائیں گے، ہم کامل ہو جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ تم لوگ اپنے چہرے کو اور داڑھیوں کو ختم نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں تم لوگ مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں مسلم کی روایت وہ بھی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں تم لوگ اپنے داڑھیوں کو لٹکاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ لیکن ہم ہیں، مخالفت تو ہم کرتے ہیں مجوسیوں کی نہیں، مخالفت تو ہم کرتے ہیں مشرکین کی نہیں، ہم کرتے ہیں تو اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سارے کے سارے آداب بتاتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے بڑوں سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، جو یہ بتاتا ہے بڑے بڑی چیزیں تو بتاتا ہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، بڑے بڑی چیزیں تو بتاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم پیشاب و پیخانہ کیسے کریں، کس طرف منہ کر کے پیشاب و پیخانہ کریں، کتنے پتھروں سے استنجا کریں۔ ہم اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں جو نبی یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے ویسے ہی ہیں جس طریقے سے اولاد کے لیے والدین ہوتا ہے، ہم اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم مجوسیوں کی مخالفت کر سکیں، ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم مشرکین کی مخالفت کر سکیں، ہمارے ہڈیوں میں پانی بھرا ہوا پانی، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں تو اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبی سے محبت ہے، محبت کا زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس نبی سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اگر نفرت نہ کرتے تو اپنے حلیوں کو اس طرح نہ بناتے، نبی کی ایک ایک سنت کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کی ایک ایک بات کو من وعن تسلیم کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے اس قبیح بیماری کو بھی ختم کریں، اور یہ بیماری صرف مردوں میں نہیں پائی جاتی ہے، عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے خوشی کے موقع پر، بعض دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے گھر کے اندر تو رہ لیتی ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر جب وہ خوشی کے موقع میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے موقع پر ساری حدود کو پار کر جاتی ہیں، گھر سے باہر پھلانگ دیتی ہیں، ایسے لباس پہن کر نکلتی ہیں، نیمریا لباسوں کا استعمال کرتی ہیں، چست لباسوں کو پہن کر نکلتی ہیں، جس سے ان کے جسم کے سارے آزاد دکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے کہاں پر کیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، جبکہ انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے باپردہ ہو کر نکلیں، جب کبھی انہیں غیر محرم مردوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو باپردہ ہو کر کھڑے ہوں، نیمریا لباس کا استعمال نہ کریں، ایسی آواز سے بات نہ کریں جس سے سامنے والا فائدہ اٹھانے لگے، جس کے دل بیمار ہوتے ہیں ایسے لوگ فائدہ اٹھانے لگیں، ایسا لباس پہن کر ان کے سامنے نہ جائے، ایسے آواز میں بات نہ کرے۔ اللہ رب العالمین عورتوں کو سلسلے میں فرماتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے وہ اپنے پیر کو زمین پر آہستہ رکھیں، مار کے نہ چلیں، اکڑتے ہوئے نہ چلیں، زمین پر مٹک کر نہ چلیں، کیونکہ اس سے جو ان کی وہ زینت جو پوشیدہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے تو اپنے گریبان میں اوڑھیاں ڈالی رکھیں، لیکن آج دیکھا جاتا ہے خوشی کے موقع پر ہماری عورتیں ایسے لباس پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور ایسے راستوں سے جاتی ہیں جن راستوں پر مردوں کا آماگمن ہوتا ہے، مردوں کا آمد و رفت ہوتا ہے، مردوں کو وہاں پر آماج گاہ ہوتا، بیٹھے رہتے ہیں، ایسے راستوں سے گزرتی ہیں اور نہ جانے کتنے سے مردوں کے خواہشات کو بھڑکاتی ہیں، کتنے سے مردوں کے دلوں پر تیر چلاتی ہیں یہ عورتیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عورتوں کو گھر کے اندر ٹھہرائیں، جب گھر سے کبھی باہر نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلیں، بے پردہ ہو کر نہ نکلیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومنین کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، جب کبھی گھر سے باہر نکلیں اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کریں، باپردہ ہو کر نکلیں، بہت جلد ان کی پہچان کر لی جائے گی کہ باپردہ ہیں، باحیا عورت ہیں۔
اور ان کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ جو بیمار دل کے لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہوس کے پجاری جو بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کوئی پھول جیسی بچی ملے، ہم ان کے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کریں، ان سے یہ محفوظ ہو جائیں گی، اور وہ لوگ انہیں چھیڑنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے، اور اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو محفوظ کرے گا۔ لیکن ہم اپنی عورتوں کو باپردہ ہو کر نکلنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلیں، بلکہ بے پردہ ہو کر نکلنے پر انہیں مجبور کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں، ان پر روک ٹوک نہیں کرتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، چاہے وہ بھائی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہو، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہونے کے ناطے اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر کی بہنوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہوؤں کو حکم دیں کہ وہ گھر کے اندر رہیں۔ جب کبھی گھر سے باہر نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلیں، بے پردہ ہو کر نہ نکلیں، لوگوں کے دلوں پر تیر چلاتے ہوئے نہ نکلیں، بلکہ باپردہ ہو کر نکلیں، بے پردہ ہو کر نہ نکلیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد